امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی، ان کی والدہ فوت ہو گئی، زاروں قطار روئی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ تو ہمیں نصیحت کرتے ہیں، زیادہ رونا نہیں چاہیے۔ کہا میں رو اس لیے رہا ہوں، اللہ نے مجھے جنت کے 2 دروازے دیے تھے، آج ایک بند ہو گیا۔ والدین کی دعا بچوں کے حق میں رد نہیں ہوتی، رد نہیں ہوتی، رد نہیں ہوتی۔ اس کا احساس تجھے اس وقت ہوگا جب یہ والدین کی آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ دنیا میں صرف ماں اور باپ یہ ایسے رشتے ہیں جو تیری ترقی سے خوش ہوں گے، باقی تو سارے حاسدین ہوتے ہیں، اور کسی کو تیری ترقی ہضم نہیں ہوگی۔ یہ تیری ماں ہے، یہ تیرا باپ ہے، تیری ترقی کو اپنی ترقی سمجھتا ہے اور خوش ہوتا ہے، تیرے حق میں دعا کرتا ہے۔ اور لوگوں اب مجھ سے رابطہ کرو، اے اللہ ٹھیک ہے، اے اللہ تیرا نمبر کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں نمبر کی ضرورت نہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور نمبر تو اس کی ضرورت ہوتی ہے جو دور ہو، اور میں تمہارے قریب ہوں، نمبر کی ضرورت ہی نہیں۔ اے اللہ کال کریں تجھے، ہماری کال ریسیو ہو جائے گی، آگے سے اٹھا لی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ رب قرآن میں گارنٹی دے رہا ہے، اور پکارو، کال ملاؤ، تمہاری کال ریسیو ہوگی۔ میرا بندہ جب بھی پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ وہاں پر تو ہم 1000 پہ کال کرتے ہیں، کسی کی کال ہو گئی، کسی کا کال نہیں ہوئی۔ یہاں اللہ گارنٹی دے رہا ہے، وہاں کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ کی 1000 پہ کال ریسیو ہوگی، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ گارنٹی دے رہا ہے میں تمہاری کال ریسیو کروں گا۔ وہاں پہ ہم کال ملاتے ہیں ٹو ٹو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ تمہاری لائن بیزی نہیں ہوگی۔ دنیا ہے نا، ایک نمبر ہے، لوگ سارے کال کر رہے ہیں، لائن بیزی ہے، ٹو ٹو ہو رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کے مطابق ساری انسانیت ایک میدان میں جمع ہو جائے، سارے جن ایک میدان میں جمع ہو جائیں، ساری انسانیت کی مخلوق، سارے جن بیک وقت اللہ کو پکاریں، اللہ سب کی پکار سننے پہ قادر ہے۔ آگے سے لائن بیزی نہیں ہوگی۔ نہ صرف سننے پہ قادر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سب کی آواز سنوں، سب کو سب دے دوں، جو جو میرا بندہ مانگے میں اسے دے دوں، میرے خزانوں میں رتی برابر کمی نہیں ہوگی۔ کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو، وقال ربکم ادعونی، اپنے رب کو پکارا کرو، استجب لکم، تمہارا رب تمہاری دعا ضرور سنتا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے اللہ انہیں اٹھا کر جہنم کے اندر پھینکے گا۔ احباب کرامی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح پیغام دیا ہے کہ تم اللہ کو پکارو۔ اللہ کو پکارنا عبادت ہے۔ ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں نا، وہ ساری کی ساری اللہ کو ہم پکارتے ہیں، وہ دعا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز کیا ہے؟ دعا۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، گویا وہ اللہ سے دعا نہیں کر رہا۔ جب آپ اللہ سے دعا ہی نہیں کر رہے تو آپ کے حالات کیسے بہتر ہوں گے؟ ہم دن بھر یہی پریشانی ہے نا ہماری کہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہو رہے۔ عبادت دعا ہے۔ جب آپ عبادت نہیں کریں گے، آپ دعا نہیں کر رہے، جب آپ اللہ سے دعا نہیں کر رہے، آپ کے حالات نہیں ٹھیک ہو سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، یہ عبادت کا مغز ہے۔ مغز، دعا بہت بڑا سہارا ہے مومن کا۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری سیرت دیکھ لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ہر موقع کے لیے آپ کو دعا مل جائے گی۔ گھر میں آتے دعا، بازار جاتے دعا، کھڑے ہوتے دعا، سیڑھیاں چڑھتے دعا، سیڑھیاں اترتے دعا، سفر کرتے دعا، حتیٰ کہ واش روم جاتے تو دعا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی دعاؤں کے ساتھ بھری پڑی ہے، اور ہماری زندگی
ساری زندگی بغیر دعاؤں کے. ہم تو کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتے. یہ بسم اللہ پڑھنا ہمارے لیے بھاری ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی دعا تھی. دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ ایسا ہتھیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے. آپ کو اس کا تعارف ہے یا نہیں ہے، آپ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، بہرحال آپ کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہے دعا کی شکل میں، جس سے بڑی بڑی مصیبتیں آپ ٹال سکتے ہیں. آپ کے سر پر مصیبت آ پہنچی ہے، آپ اللہ کو پکاریں، آئی ہوئی مصیبت ٹل جائے گی. ابھی آپ نے غور ہی نہیں کیا. الدعاء سلاح المؤمن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے. مومن کے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے دعا کی شکل میں. وعماد الدین، دین کا ستون ہے. ونور السماوات والارض، دعا آسمان اور زمین کا نور ہے. بھئی آپ کے پاس اتنا بڑا ہتھیار موجود ہے، آپ پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ دعا کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کے مطابق جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اگر اس پر کوئی مصیبت آ پہنچی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی آزمائش آ گئی ہے، وہ ٹل جائے گی. اتنا بڑا ہتھیار ہے. ان الدعاء ينفع مما نزل، آسمان سے جو بھی اترتا ہے، اگر آپ دعا مانگنے والے ہیں، اللہ نے آپ کے لیے اس اترنے والی چیز میں خیر رکھ دی ہے. وہ اچھی چیز ہے تو اچھی ہے، اگر وہ بری چیز ہے اس کے اندر بھی خیر ہے. اگر وہ مصیبت ہے، پریشانی ہے، لوگوں کے لیے مصیبت ہوگی، آپ دعا مانگنے والے ہیں، اس مصیبت میں آپ کے لیے خیر ہو جائے گی. وَمِمَّا لَمْ يَنزل، اور وہ مصیبت جو ابھی تک آئی نہیں، اللہ نے فیصلہ کیا ہے ایک مصیبت دنیا میں بھیجنی ہے، آپ دعا کرتے ہیں، لوگوں کے لیے مصیبت ہو جائے گی، آپ کے لیے رحمت بن جائے گی. میں تو نہیں کہہ رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہہ رہی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم دعا کرتے ہو، دیکھیں نا دعا ہماری ضرورت ہے. قوم یونس تھی ایک، ان پر پیغمبر نے کہا ایمان لے آؤ، نہیں آئے، پیغمبر چلا گیا، عذاب آ گیا. حدیث کے مطابق عذاب ان کے سروں پہ. عذاب کو دیکھ لیا انہوں نے. کیا کیا تھا انہوں نے؟ دنیا کی واحد قوم جس پر آیا ہوا عذاب ٹل گیا. کیا کیا تھا بھلا؟ دعا کی تھی. ساری قوم اکٹھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ عذاب کو واپس لے گیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کا نور دے دیا. آزمائش کے اندر بھی خیر ہے. آیا عذاب تھا، دعا کی برکت سے عذاب ٹل گیا، سارے مومن بن گئے. تو یہ ہے حدیث کا مطلب کہ اگر آپ دعا کریں گے، جو بھی آسمان سے نازل ہوگا وہ خیر ہے، وہ شر ہے، آپ کے لیے بس وہ خیر بن جائے گا. دعا کیا کریں اپنے لیے، بچوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، والدین کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ اپنے دوست کے لیے دعا کریں، وہی دعا آپ کے لیے قبول ہو جائے گی. اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، وہ کہتا ہے اے اللہ یہ فلاں بندے کے لیے دعا کر رہا ہے، اے اللہ اس کے لیے بھی میں یہ دعا کر رہا ہوں. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ حیران ہوں گے، ام درداء فرماتی ہیں ابو درداء کے 300 سے زائد دوست تھے جن کا وہ نام لے کر ان کے حق میں دعا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے. کسی نے پوچھا آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں محنت اس لیے کرتا ہوں، میں دوست کے لیے دعا کرتا ہوں، فرشتہ میرے لیے دعا کرتا ہے، میں فرشتے سے دعائیں نہ لوں؟ اور بھئی یہ اللہ سے رابطہ ہے. دعا کیا ہے؟ اللہ سے رابطہ. اور اللہ خود فرما رہے وقال ربکم ادعونی، اور لوگوں مجھ سے رابطہ کرو، اور لوگوں اور مجھ سے رابطہ کرو. اے اللہ ٹھیک ہے، اے اللہ تیرا نمبر کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں نمبر کی ضرورت نہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور نمبر تو اس کی ضرورت ہوتی ہے جو دور ہو، اور میں تمہارے قریب ہوں، نمبر کی ضرورت ہی نہیں. اے اللہ کال کریں تجھے، ہماری کال ریسیو ہو جائے گی، آگے سے اٹھا لی جائے گی.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان. رب قرآن میں گارنٹی دے رہا ہے، اور پکارو، کال ملاؤ، تمہاری کال ریسیو ہوگی. میرا بندہ جب بھی پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. یہ گورنمنٹ نے ایک ہیلپ لائن دی، 1000 پہ کال کرو. کتنے لوگ کر رہے ہیں یار؟ 10,000 کی باری ہے، 10,000 کا مسئلہ ہے، کتنے لوگ کالیں کر رہے ہیں؟ اور یہاں رب سب کو آفر دے رہا ہے. مسئلہ 10,000 کا نہیں، تمہاری ساری زندگی کا مسئلہ ہے. جو بھی پریشانی ہے کال ملاؤ. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فوراً کال ملے گی اور اللہ تمہاری آواز کو سنے گا. وہاں پر تو ہم 1,000 پہ کال کرتے ہیں، کسی کی کال ہو گئی، کسی کا کال نہیں ہوئی. یہاں اللہ گارنٹی دے رہا ہے، وہاں کوئی گارنٹی نہیں. آپ کی 1000 پہ کال ریسیو ہوگی، کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہاں پہ اللہ گارنٹی دے رہا ہے میں تمہاری کال ریسیو کروں گا. وہاں پہ ہم کال ملاتے ہیں ٹو ٹو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ تمہاری لائن بیزی نہیں ہوگی. دنیا ہے نا، ایک نمبر ہے، لوگ سارے کال کر رہے ہیں، لائن بیزی ہے، ٹو ٹو ہو رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کے مطابق ساری انسانیت ایک میدان میں جمع ہو جائے، سارے جن ایک میدان میں جمع ہو جائیں، ساری انسانیت کی مخلوق، سارے جن بیک وقت اللہ کو پکاریں، اللہ سب کی پکار سننے پہ قادر ہے. آگے سے لائن بیزی نہیں ہوگی. نہ صرف سننے پہ قادر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سب کی آواز سنوں، سب کو سب دے دوں. جو جو میرا بندہ مانگے میں اسے دے دوں، میرے خزانوں میں رتی برابر کمی نہیں ہوگی، رتی برابر کمی نہیں ہوگی. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور میں تو تمہاری شارک کے بھی قریب ہوں، کال ہی نہیں ملاتے. تمہارا جملہ یہاں گلے سے حلق سے نکلے گا، فوراً اللہ سن لے گا، فوراً اللہ سن لے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور بندے آ تو صحیح، بندے اللہ کو پکار تو صحیح. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا، أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا. اور محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تیرے لیے کافی ہوں، میں تیرے لیے کافی ہوں. دنیا جہان کی تجھے پرواہ نہیں ہونی چاہیے. اتنا قیمتی ہتھیار ہمیں پرواہ ہی کوئی نہیں. ہمارے پاس کتنا بڑا ہتھیار ہے، ہمیں پرواہ ہی کوئی نہیں. زیادہ سے زیادہ ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ مولوی صاحب دعا کر دو. مولوی کو رکھا ہوا ہے ہم نے دعا کرنے کے لیے، خود کبھی نہیں کی مولوی صاحب دعا کر دو. میں یہ نہیں کہتا کہ علماء سے دعائیں نہیں کروانی چاہیے، علماء سے دعا کروانی چاہیے، لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ خود نہ کریں، بلکہ احادیث کے مطابق یہ بات کرنے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا. محترم بھائیو، ذخیرہ حدیث میں کسی ایک جگہ پر بھی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ مولوی کی دعا سنتا ہے. ترغیب دلائی گئی ہے علماء سے دعائیں کروائیں، نیک لوگوں سے دعائیں کروائیں، ترغیب ہے، گارنٹی کوئی نہیں. اور حدیث کے مطابق گارنٹی پتہ ہے کہاں پہ ہے؟ تیرے گھر میں ہے، تیری جیب میں گارنٹی ہے. گارنٹی کو تو نے اپنی جیب میں ڈالا ہوا ہے، گارنٹی تیرے گھر کے اندر ہے. اور تو مسجد میں آ کے مولوی صاحب دعا کرو، ٹھیک ہے کروائیں، لیکن وہ جو گارنٹی تھی وہ چھوڑ دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ثلاث لا یردن دعاؤہن، 3 لوگوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. یہ گارنٹی مل گئی. 3 بندوں کی دعا رد نہیں ہوتی، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں. کن کی؟ الصدقۃ والوالد والمظلوم. جو صدقہ کرنے والا ہے، والدین جو گھر میں ہیں، اور مظلوم کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. اب صدقہ کہاں پہ ہے؟ تیری جیب میں. اور گارنٹی تو تیری جیب کے اندر ہے، اور گارنٹی تیری جیب میں ہے، وہ تو استعمال نہیں کر رہا. اللہ کے راستے میں صدقہ کر، پھر دعا کر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گارنٹی دے رہے ہیں تیری دعا قبول ہو جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب. بندہ صدقہ کرتا ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اللہ تیرے پہ ناراض ہے، تو اللہ کو پکارتا نہیں ہے، عبادت نہیں کرتا، نافرمانیاں کرتا ہے، تیرا رب تجھ سے ناراض ہے. لیکن جیسے ہی تو نے صدقہ کیا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. جب اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے تو اللہ نے تیری دعا سننی ہے کہ نہیں سننی؟ اور پھر قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے، قرآن میں موجود ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
فرعونیوں کا بندہ ایک مارا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے. فرعونیوں کا بندہ مار کے ایک جگہ پہ چلے گئے, مدین کا علاقہ تھا. وہاں پہ آپ ذرا غور کریں اس قرآن کے اس واقعے پہ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بندہ مرا ہوا ہے, قتل خطا ہو چکی ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ہیں, گھر بھی نہیں ہے, دکان بھی نہیں ہے, بیوی بچے بھی نہیں ہیں, کھانا بھی نہیں ہے, پینا بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. اب انہوں نے کیا کیا؟ قرآن یہ کہتا ہے جب وہ مدین میں گئے انہوں نے دیکھا لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں. دیکھیں صدقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ پیسے خرچ کریں, صدقہ یہ بھی ہوتا ہے آپ کسی کی مدد کر دیں, صدقہ یہ بھی ہوتا ہے آپ کسی کا بوجھ اٹھا دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں کیا کرتے تھے؟ بوجھ نہیں اٹھاتے تھے لوگوں کا, کسی سے بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کندھے پہ اٹھا لیا کرتے تھے. صدقہ یہ بھی ہوتا ہے آپ کسی کے کام آ جائیں, یہ بھی صدقات ہیں. لازمی نہیں پیسے دیں, پیسے دینا تو اچھی بات ہے, لیکن اگر کوئی غریب ہے پیسے نہیں دے سکتا, لوگوں کی مدد کر دے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا 2 بچیاں ایک طرف کھڑی ہیں, بکریاں ان کے پاس ہیں. پوچھا قال ما خطبکما, اور تمہارا کیا معاملہ ہے, ابھی پانی کیوں نہیں پلاتی؟ کہا ہم تو صنف نازک ہیں, مردوں کی اس بھیڑ میں گھس کر اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی. جب یہ لوگ سارے یہاں پہ چلے جائیں گے نا, یہ خالی ہو جائے گا یہاں سے, پھر جا کر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا لاؤ میں پلا دیتا ہوں. مردوں کی بھیڑ میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گھس گئے, بکریوں کو لے کر بکریوں کی حفاظت بھی کی, بکریوں کو پانی بھی پلایا. پانی پلا کے بکریاں ان کے حوالے کی, وہ دونوں بچیاں چلے گئیں. اب یہاں پہ ذرا توجہ کریں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا بھلا؟ کسی کا کام کیا نا, کسی کی مدد کی, کسی کا بوجھ ہلکا کیا, بکریوں کو پانی پلایا. انہوں نے کہا ابونا شیخ کبیر, ہمارا باپ بوڑھا ہے وہ نہیں پلا سکتا, ہم آئے ہیں. اب یہ کام کیا, کام کرنے کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ تعالیٰ سے دعا کی, پہلے کام کیا, پہلے صدقہ کیا, کسی کی مدد کی, پھر دعا کی اے اللہ میں اس وقت فقیر ہوں, ہر قسم کی مدد کا محتاج ہوں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ جملے نوٹ کر لیں, سینے پر لکھ لیں, قرآن کا جملہ ہے یہ. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کیا ہوا؟ تھوڑی دیر بعد ایک بچی آئی, کہا آپ کو میرے ابا جان بلا رہے ہیں. قرآن نے اس بچی کو حیادار کہا, قرآن نے اس بچی کو حیادار کہا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے. بات مختصر یہ ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے, اس بچیوں کے والد نے کہا میں آپ کو اجرت پہ رکھتا ہوں. ملازمت مل گئی, ملازمت نہیں نہ تھی, پہلی ملازمت مل گئی. دوسرا کہا اب اگر میں آپ کو اجرت پہ رکھوں تو میرے گھر میں تو بچیاں ہیں, آپ تو رہ نہیں سکتے, میں ایک بچی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں. بیوی مل گئی, گھر مل گیا, مزدوری مل گئی, نوکری مل گئی. کیا کیا بھلا؟ 2 کام کیے, کسی کی مدد اور دعا. تو میں جو بات کہہ رہا ہوں صدقہ یہ گارنٹی آپ کی جیب میں ہے, آپ اس کو استعمال ہی نہیں کرتے. دل گھبراتا ہے, صدقہ کر دیا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. او بھائی صدقہ کر کے, کسی کی مدد کر کے آپ دعا کریں, یہ قرآن کی گارنٹی ہے, یہ حدیث کی گارنٹی ہے, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گارنٹی ہے. اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا, اللہ آپ کی دعا جو ہے وہ قبول کرے گا. تو بہرحال ایک ہے کسی کی مدد کرنا اور ایک ہے والدین کی مدد کرنا. دوسری چیز والد ہے نا, والدین. اور بھائی آپ کسی کی مدد کریں, مدد کر کے دعا کریں, اللہ آپ کی دعا رد نہ کرے, لیکن اگر والدین کی مدد کریں تو پھر کیا رد ہو جائے گی؟ تو بالاولیٰ قبول ہوگی. اور والدین کی خدمت کیا کریں. امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی, ان کی والدہ فوت ہو گئی, زاروں قطار روئی جا رہے ہیں, روئی جا رہے ہیں, روئی جا رہے ہیں, روئی جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا آپ اتنا کیوں روتے ہیں, آپ تو ہمیں نصیحت کرتے ہیں, زیادہ رونا نہیں چاہیے. کہا میں رو اس لیے رہا ہوں, اللہ نے مجھے جنت کے 2 دروازے دیے تھے, آج ایک بند ہو گیا. اللہ نے 2 دروازے جنت کے دیے تھے, آج ایک بند ہو گیا. اور جس کے پاس بڑے والدین ہیں اس کے لیے جنت کے 2 دروازے ہیں, ایک ماں کی شکل میں, ایک باپ کی شکل میں. رات کو اٹھ کر انہیں دوائی لا دیا کرو. تو دوائی لا کے سو جائے گا نا,
تیری ماں تیرا باپ ہاتھ اٹھا کے تیرے حق میں دعا کرے گا، اور باپ کی ہوئی دعا، ماں کی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ مولوی کی رد ہو سکتی ہے، عالم کی دعا رد ہو سکتی ہے، والدین کی دعا بچوں کے حق میں رد نہیں ہوتی، رد نہیں ہوتی، رد نہیں ہوتی۔ اس کا احساس تجھے اس وقت ہوگا جب یہ والدین کی آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ دنیا میں صرف ماں اور باپ یہ ایسے رشتے ہیں جو تیری ترقی سے خوش ہوں گے، باقی تو سارے حاسدین ہوتے ہیں، اور کسی کو تیری ترقی ہضم نہیں ہوگی۔ یہ تیری ماں ہے، یہ تیرا باپ ہے، تیری ترقی کو اپنی ترقی سمجھتا ہے اور خوش ہوتا ہے، تیرے حق میں دعا کرتا ہے۔ آج تجھے یہ والدین بوجھ لگتے ہیں، یہ بوجھ نہیں ہے، تیری جنت کا دروازہ ہے، تیری دعاؤں کی قبولیت ہے۔ اویس کرنی کا واقعہ آپ نے سنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے نہیں آیا، حالانکہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا صحابی کا درجہ ملنا تھا اسے، اس نے صحابی کا درجہ قربان کر دیا ماں کی خدمت کے لیے۔ اس کی ماں بیمار تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، میرا ایک بندہ اللہ کا ایک بندہ ہے، مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، ماں بیمار ہے آ نہیں سکتا، میں تمہیں کہتا ہوں جس کو اویس ملے اس سے اپنے حق میں دعا کروا لے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو جب حج کے موسم میں میدان منا میں ملے تھے، لوگوں نے کہا جس کی تلاش میں آپ ہیں وہ حج کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا آپ امیر المؤمنین ہیں، ہم اسے آپ کے پاس لائیں؟ کہا نہیں، میں اس کے پاس جاؤں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے، اپنا تعارف کروایا، کہا آپ امیر المؤمنین؟ کہا نہیں، میں صحابی ضرور ہوں، لیکن اس وقت تیرے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق آیا ہوں، میرے لیے دعا کرنی ہے۔ اور دعا کون سی کروائی بھلا؟ دیکھیں ہم تو 2-4 نمازیں پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم جنتی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بارہا جنت کی خوشخبری پانے والا کہتا ہے، اویس میرے لیے دعا کرو اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے لیے دعا کرو اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ ہمیں فکر ہی کونی گناہ معاف ہونے کی، انہیں فکر ہے جنت کی خوشخبری ہے، جنت کی بشارت ہے، لیکن کہتے ہیں اویس تیری دعا اللہ رد نہیں کرے گا، میرے لیے دعا کرو عمر کو اللہ معاف کر دے۔ تو والدین ہے، ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رد نہیں کرتا۔ تو بات جو میں کر رہا ہوں اپنے رب سے بنا کے رکھیں، اپنے رب سے بنا کے رکھیں۔ 60 سال بھی آپ گناہ کر لیں گے نا، اپنے رب کو پکاریں، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے آپ کو لان تان نہیں ہوگی، آپ رد نہیں کیے جائیں گے کہ اللہ کہے گا جاؤ میں تیری دعا نہیں سنتا، اللہ کہے گا جاؤ تیری دعا نہیں سنتا۔ 60 سالہ گناہ گار ہے، آ جا اللہ کے گھر میں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کبھی بھی تجھے تانا نہیں دے گا، او 60 سال گناہ کرتا رہے اب ہے، اللہ فوراً تیری دعا جو ہے وہ قبول کرے گا۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور ساتھ قرآن کی آیت بھی ہے، تو نے اللہ کے گھر میں آ کے صرف اتنا جملہ بولا، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اس جملے کے عوض تیرے لیے کون سی شخصیات نے سفارش کی؟ ذرا قرآن کی آیت سننی ہے۔ پہلے ایک حدیث سناتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی کہ میں ان فرشتوں کی حالت اپنی امت کو بتاؤں جنہوں نے رب کا عرش اٹھایا ہوا ہے۔ فرمایا تمام فرشتوں میں سب سے بہترین فرشتے، سب سے زیادہ باعزت فرشتے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ اور فرمایا پتہ ہے وہ کتنے بڑے ہیں؟ فرمایا وہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کی کان کی لو، یہ جو لو ہوتی ہے، یہاں سے لے کر کندھے تک کا سفر 700 سال کا سفر ہے۔ ایک گھوڑ سوار 700 سال سفر کرتا رہے، جتنا سفر وہ طے کرے گا اتنا فیصلہ، اتنا مسافت اس فرشتے کی کان کی لو اور کندھے کے درمیان ہے۔ اتنے بڑے فرشتے ہیں جنہوں نے رحمان کے عرش کو اٹھایا ہے۔ اب یہ حدیث سن لی، کتنے بڑے وہ فرشتے ہیں، کتنے معزز وہ فرشتے ہیں۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ تو نے کہا اللہم اغفر لی، قرآن کہتا ہے الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا، ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو ان عرش اٹھانے والے فرشتوں کے ارد گرد بیٹھے اللہ کی تسبیحات کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اے اللہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا،
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ جو لوگ ایمان لائے انہیں معاف کر دے. رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اے اللہ تیری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے. فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا، اے اللہ جو بھی کہے اللہم اغفر لی، اے اللہ ہم فرشتے کہتے ہیں اللہ تو انہیں معاف کر دے. تیری سفارش عرش اٹھانے والے فرشتے کر رہے ہیں. بات یہاں تک محدود نہیں، تو نے تو اتنا جملہ بولا اللہم اغفر لی، فرشتے کہتے ہیں فاغفر للذین تابوا، اے اللہ اس کو معاف کر دے. وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ اس کو جہنم سے بچانا. ربنا وادخلہم جنات، تو نے کہا اللہم اغفر لی، ایک تیری بخشش کی دعا فرشتوں نے مانگی، جہنم سے بچنے کی دعا فرشتوں نے مانگی. ربنا وادخلہم، اے اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے، 3 دعائیں فرشتوں نے کر دی. چوتھی صرف تجھے نہیں، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اے اللہ اس کو بھی جنت دے دے، اس کے والدین کو بھی جنت دے دے، اس کی بیوی کو بھی جنت دے دے، اس کے بچوں کو بھی جنت دے دے. یہ رب کا قرآن ہے. تو نے صرف جملہ بولا اللہم اغفر لی، تیری نسل، والدین، بیوی، بچے سب کو فرشتے دعا کر رہے ہیں اے اللہ جنت دے دے. وقہم السیئات، فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کو گناہوں سے بچانا، فرشتے کہتے ہیں اللہ اسے گناہوں سے بچانا. ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، جو گناہوں سے بچے گا تیری رحمت اس پر ہوگی. ذرا مجھے بتلائیں فرشتوں نے آپ کے حق میں کتنی دعائیں کی ہیں؟ آپ نے تو کہا اللہم اغفر لی، اور بھائی آپ اپنی زبان سے یہ جملہ بھی نہ نکالیں تو پھر ہماری بدبختی ہے، ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے اللہم اغفر لی. تو نے کہا اللہم اغفر لی، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ گئی، وہ تیرے لیے دعائیں کیے جا رہے ہیں. اس لیے محترم بھائیوں، رمضان کا مہینہ ہے، اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی زندگی میں ماہ رمضان آ جائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ نہ بخشوائے، اس پر لعنت ہے. اتنی ساری فضیلتیں ہیں، اگر عمل نہیں کریں گے تو لعنت بھی آئے گی. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم تو دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. ٹائم تھوڑا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سناتا ہوں. جس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے اللہ ہماری دعا سنے گا. ایک بندہ تھا مسجد نبوی میں آیا، اس نے کیا کیا، آتے ہی دعا مانگنی شروع کر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو بلایا، فرمایا میرے صحابی ایسے دعا نہیں مانگنی. کیسے دعا مانگنی ہے جی، سکھا دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، یہ وہ طریقہ ہے، اس طریقے سے اپنے رب کو ہم نے پکارنا ہے اور گارنٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیری دعا قبول ہوگی. سب سے پہلے آغاز کرنا ہے اللہ کی حمد سے. آپ کو نہیں آتی حمد، سورہ فاتحہ پڑھ لیں. پہلے اللہ کا تعارف، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا کیا کرے دعا میں، اور اس کے بعد ثم یصلی علی النبی، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھنا ہے. درود، ایک صحابی آیا تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول کتنا درود پڑھوں؟ اگر میں اپنی دعا کے 4 حصے کر لوں، ایک حصہ درود کا، 3 حصے دعا کے. فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود بڑھا. اس نے کہا جی 10 منٹ کی دعا ہے، 5 منٹ کا درود، 5 منٹ کی دعا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے درود بڑھا. اس نے کہا جی 10 منٹ کی دعا ہے، 7 منٹ درود کے، 3 منٹ درود دعا کے. فرمایا ٹھیک ہے درود بڑھا. اس نے کہا 10 منٹ کی دعا ہے، 10 کے 10 منٹ درود پڑھوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو اپنی دعا میں 10 منٹ کی دعا میں 10 منٹ درود پڑھتا ہے، اللہ تیری مشکلات خود بخود حل فرمائے گا. دیکھیں دعا کے اندر درود کو ایک مرتبہ نہیں بارہا بار پڑھا کر. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ٹائم بھی تھوڑا ہے. سعودیہ کے ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر محمد صالح ان کا نام تھا. وہ ہارٹ کے مریض تھے، ان کا آپریشن ہو گیا. کہتے ہیں ہارٹ کا آپریشن بڑا سخت آپریشن ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہیں. کہتے ہیں میرا آپریشن ہوا، بڑی مشکل سے میں نے انہیں اجازت دی آپریشن کرنے کی. کہتے ہیں میرا آپریشن ہو گیا. آپریشن ہونے کے بعد جب مجھے ہوش آیا نا تو میں نے دیکھا وہ آپریشن کے سارے آلات میرے جسم پر لگے ہوئے ہیں. 14 ڈاکٹر میرے پاس کھڑے ہو کر مشورہ کر رہے ہیں. میں نے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے شیخ آپریشن ہو گیا تھا، کامیاب ہو گیا تھا، لیکن خون کا ایک بلاک
پھر آپ کی نالی میں اڑ گیا ہے، دوبارہ آپریشن ہوگا۔ کہتے میں بڑا پریشان ہوا، ایک آپریشن بڑی مشکل سے ہوا ہے، دوبارہ زندگی ملی ہے، نیا آپریشن تو موت یقینی ہے۔ کہتے ہیں بالآخر ڈاکٹروں نے کہا آپریشن تو ضرور ہوگا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپریشن کی آپ تیاری کریں۔ 14 ڈاکٹر کمرے سے باہر چلے گئے آپریشن کی تیاری کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں ایک لبنانی نرس میرے پاس کھڑی تھی، وہ مجھے کہنے لگی یا شیخ صلی علی النبی، نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنا شروع کر دے۔ کہتے ہیں میں نے درود پڑھا، درود پڑھتا گیا۔ وہ 14 ڈاکٹر جب واپس آئے دوبارہ انہوں نے ٹیسٹ کیا، میں بالکل ٹھیک تھا۔ انہوں نے مجھے کہا یہ کیسے ہے، یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا ایسا ہو گیا۔ پوچھا کیا؟ کہا اس نرس نے نبی علیہ السلام کی حدیث یاد کروا دی، جو بندہ مجھ پہ درود پڑھتا رہتا ہے اللہ اس کی پریشانیاں خود بخود حل فرماتے ہیں۔ تو یہ محترم بھائیو، نبی علیہ السلام نے دعا کرنے کا طریقہ ہمیں سکھلایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد ہے، پھر نبی علیہ السلام پہ درود ہے، اور اس کے بعد آپ جو دعا مانگیں گے نبی علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے کہ آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا سنائے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔